بشت کے جی عبد القادر بلوچ صاحب، اب کہاں جا رہے ہیں بلوچستان میں، کن علاقوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو کیا دکھانے آپ مستقبل میں جا رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میرے جو ارادے ہیں وہ بہت وسیع ہیں، اور میں صرف یہ بلوچستان جو پاکستان میں، اس کے علاوہ ایران، افغانستان کے بلوچستان میں بھی جانے کا میرا ارادہ ہے. لیکن پہلے جو بلوچستان ہمارا ہے، پاکستان میں ہے، اس پہ ہم بات کریں، اس پہ جائیں، ٹریولنگ کریں، اس کو ڈسکور کریں، لوگوں کے سامنے بالکل. لائیں. میرا جو آگے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم بات کریں تو ٹورزم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. جیسا کہ ہمارے سامنے ہے پشچم والا بیلٹ جو ہمارا، وہاں پہ جو ہمارے کیبز ہیں، جو ماؤنٹینز ہیں، جو ہمارے آیت اللہ درانی صاحب نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا، اس کو بھی میں ڈپ میں جا کے اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں. وہاں پہ جا کے ان کو انشاءاللہ ڈسکور کریں گے، جو آلریڈی ڈسکور ہوئے ہیں. درہ بولان وہ بہت امپورٹنٹ ہے عبد القادر. بالکل. اگر ہم درہ بولان کے حوالے سے بات کریں کہ جب سکندر اعظم سے بھی پہلے جب عربوں نے بھی اس خطے میں قدم رکھی تھی، درہ بولان کا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا. اس کے علاوہ رند و لاشار کی جو جنگیں لڑی گئی وہ بھی اس درہ بولان کے حوالے سے بہت بڑا اس کا نام ہے، اور تاریخ کی پس منظر میں ہم جاتے ہیں تو درہ بولان اور بولان کا نام لازم آتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد جب انگریزوں نے اس سرزمین پہ قدم رکھا تو انہوں نے جی افغانستان میں داخل ہونے کے لیے یہی راستہ استعمال کیا تھا، اور یہ جو ایک انٹرنیشنل روٹ ہے. اب بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں، اس سے پہلے اگر آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ہم دیکھیں تو یہی درہ بولان جو ہے وہ جو ہے آماج گاہ تھی لوگوں کے آنے جانے کی. یہاں سے اونٹوں کی قطاریں جایا کرتی تھیں، لوگ مال مویشی کے لیے ان علاقوں میں آتے تھے. اور پھر اس طرف ذرا آگے جاؤ گے تو سبی ہے جو بلوچ تاریخ کے حوالے سے یقیناً چاکر اعظم کا شہر ہے، اور پھر وہاں ایک سبی میلہ ہوتا ہے، ایئرلی ایک میلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی مہر گڑھ ہے جو ہماری اس پورے، جی بالکل سر جاوید صاحب نے جو ہے اس کا ذکر کیا تھا، مطلب اس سویلائزیشن کو بھی انہوں نے یہ کہ اس کا تعلق بلوچستان سے. اور آج کل پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ جی بلوچستان گورنمنٹ کے علاوہ ہماری جو وفاقی گورنمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری میڈیا ہے اس کو ڈسکور نہیں کرتے، نہ اس پہ کوئی پروگرام دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جی اب پھر دوبارہ آتے ہیں، جی بلوچستان میں ایسے بہت بڑے علاقے ہیں جہاں پہ جانے کو دل کرتا ہے، وہاں پہ جو ان کو ڈسکور کرنے کو دل کرتا ہے، اور وہ چیزیں اگر سامنے آئیں انشاءاللہ میں کوشش میری جاری ہے. اچھا، میرے خیال سے ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے بلوچستان میں سمجھتا ہوں پاکستان کے باقی علاقوں سے بہت زیادہ اس میں اٹریکشن ہے. جی وجہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اس حوالے سے مطلب اگر کام کیا جائے، جو سنگلاخ پہاڑیں ہیں خاص طور پر بلوچستان کے، جو کیف کا ذکر کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ریگستانی علاقے ہیں، اس حوالے سے اگر مطلب لوگوں کو پتہ چلے، ٹورسٹ کو جو ہے نا وہ اس طرف متوجہ دلائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کافی کام ہو سکتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. ایڈونچر ٹورزم کا ایک سیگمنٹ کہلاتا ہے سفاریز. وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جیپ سفاری اور کیمل سفاری. دبئی میں جہاں کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، انہوں نے وہاں کریٹ کیا ہے. ہمارے پاس بلوچستان میں خاص طور سے کیمل سفاری کے لیے اور جیپ سفاری کے لیے اتنا بڑا لینڈسکیپ ہے. جو یہ خاران کا علاقہ ہے ہمارا، وہاں پہ جو ڈیزرٹ ہے وہ ہے کہ جو سینڈ ڈیونز اڑتے ہیں، جو آئیڈیل جگہ ہے. اسی طرح اب میں بلکہ آپ کو بتاتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں غصہ کی کر رہا ہوں. نعیم بخاری صاحب ٹیلی فون لائن پر، ان سے دو چار بات کرتے ہیں. السلام علیکم نعیم بخاری صاحب. وعلیکم السلام بھیا. نعیم بخاری صاحب، ہم ٹورزم پر بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر بلوچستان کو فوکس کر رہے ہیں، بلوچستان کی خوبصورتی کو. آپ نے بلوچستان کو دیکھا ہوگا، آپ ذرا بتائیں کہ کیا بلوچستان میں وہ ٹورزم کے حوالے سے اٹریکشن ہے، کون سے مقامات کا آپ نے وزٹ کیا ہے؟ میں ایک تو وہ کوسٹل ہائی وے میں نے وہاں اس میں ایک فلم بنائی تھی، جی اور وہ ایک بڑی تاریخی اور بڑی امپریسو ہے. جیسے آپ لاس اینجلس جائیں سان فرانسسکو سے تو آپ اوشن کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہاں بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. اور جو بیچ ہے اور ماڑا کا بھی اور جو گوادر کا بھی، اس کا رنگ ٹرکوائز ہے اور ہرا بھی ہے. یعنی اس سے خوبصورت سمندر میں نے نہیں دیکھا ہے. اور گوادر اٹسیلف، اس کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ جتنا ہم ذکر کریں وہ کم ہے. لیکن بھیا یہ سب کچھ اٹریکشنز جو ہیں وہ تب ہیں اگر ہم لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں گے. اگر جو سیاح آتا ہے ود ان کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری، اسے یقین ہو کہ ہم کر لیں گے. اگر پورے ملک میں آپ تو وہاں تو دور ہے ذرا، اور ہمارا انفراسٹرکچر بھی ابھی وہاں پوری طرح ڈیولپ نہیں، جب تک ہم یہ طے نہیں کر لیں گے کہ ہم نے بالکل امن سے رہنا ہے اور جو مہمان آئے گا اس کو بھی امن سے رکھنا ہے، تو ہماری ٹورزم نہیں ہوگی.
دیکھیے سوات سے خوبصورت کون سی وادی ہے, کتنے لوگ وہاں گئے. ملام جبا اتنا خوبصورت ہمارا اسکی ریزورٹ تھا. تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے آپس کی ہماری بدبختیاں جو ہیں انہوں نے اس تمام پوٹینشیل کو ختم کر دیا. لیکن نہیں بخاری صاحب, بلوچستان کے امن و امان کی جو صورتحال ہے یقیناً اس سوات جیسا تو نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں صرف یہ جو امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ٹورسٹ وہاں نہیں جا رہے ہیں, یا کچھ حکومت کی نالائکیاں ہیں یا ان کی کوتاہیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ٹورسٹ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے؟ میں آپ سے ایک عرض کروں, ہمیں ٹورزم کو شاید پروموٹ کرنا آتا ہی نہیں ہے. یہ بات ہے. ہندوستان میں یہ ہے کہ وہاں ایک پتھر بھی پڑا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ رام صاحب یہاں سے گزر کے گئے تھے, یہاں گاندھی صاحب نے اپنے کپڑے بدلے تھے. بالکل وہ کریٹ کرتے ہیں ٹورزم اور انفراسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں, ہم وہ نہیں کرتے. اور ہمیں شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے. ایک زمانے میں ٹورسٹ آتے, دیکھیے ہمارے پاس ٹیکسلا میں دی اولڈسٹ بدھسٹ مونسٹریز ہیں, اور جاپانی توڑ کے آپ کے ہمارے بلوچستان میں ہندوؤں کی بڑی ایسی پرانی ہے ان کی نانی ماں کا مندر ہے انگول میں, جہاں وہ لوگ آنا چاہتے ہیں. اور اڈوانی صاحب آئے بھی تھے, مجھے یاد ہے 2-4 سال پہلے وہ تشریف بھی لائے. تو یہ ایک کمپریہنسو اپروچ ہونی چاہیے جس میں جو ہم پاکستانی بھی ہیں وہ بھی کہیں کہ بھائی جو مہمان آئے گا ہم اس کی خود انڈیویجولی بھی قدر کریں گے. لیکن بدقسمتی ہے کہ نعیم بخاری صاحب, لوگوں کو پتہ ہی نہیں بلوچستان کے بارے میں, پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں بلوچستان میں کیا کچھ ہے, بلوچستان کتنا خوبصورت ہے. لیکن ذمہ داری کس کی ہے کہ لوگوں کو دکھائیں, ڈسکور کریں بلوچستان کو, دکھائیں کہ بلوچستان ایک تو ہم نے میڈیا کا استعمال کریں, اور جیسے فلمیں دکھائی جاتی ہیں کانسٹنٹلی ہم لوگوں کو رجوع کریں اس طرف کہ بھائی یہ بھی دیکھو, یہ تم جو چلے جاتے ہو دبئی چلے جاتے ہو, گرمی کھاتے ہو جا کے, اور سینڈ ڈیون جاتے ہو, ہمارے پاس بھی ہے. تم جو فش کھاتے ہو, فش ہمارے جیسی فش ہے ہی نہیں کسی کے پاس. بالکل. اور یہ ساری باتیں, اور اب آپ دیکھیے نا, وہ انہوں نے مجھے میں جب لاسٹ ٹائم گیا تھا تو پرل کانٹیننٹل وہاں بن رہا تھا, لیکن وہاں 6%, 2%, 3% آکوپینسی ہے, اور ماں سوائے صرف کہ گورنمنٹ کوئی کانفرنس کرے تو وہ ادروائز وہ خسارے میں جاتا ہے. تو ایک زمانے میں بلوچستان میں ایک لینڈ بوم آیا, اور جن کی زمینیں بکتی نہیں تھی وہ دھڑ بکی. اس سے اب سٹیج آگے بڑھنی تھی کہ انفراسٹرکچر ہونے تھے, بلڈنگز بننی تھی, فلیٹس بننے تھے, کاروبار شروع ہونا تھا, آلٹرنیٹو یہ روٹ ہونا تھا کہ کراچی کنجسٹڈ ہے تو بے شمار سامان. اور ابھی بھی یہ ایک اتنا خوبصورت پورٹ ہے, اور یہ دبئی سے بہت پہلے آتا ہے, اینڈ وی آر سٹنگ آن دا ماؤتھ آف دی اسٹیٹ آف ہارموز. لیکن سلمان جاوید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. بس کیا کریں اب پولیٹیکل. اچھا, اس کا ایک ہی آخری میں جو جواب دیتا ہوں, میرا خیال ہے بڑی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں یہ بنگالی بابا مسیح کی جو جادو کالے ٹونے کرتے ہیں, ان کے صاحب اقتدار کو 10-12 تعویذ کھلا دیں تاکہ ان میں مل پیدا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ بخاری صاحب. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ وہی امن و امان کی جو صورتحال کا ذکر کیا تھا, نے بخاری صاحب نے کہا کہ جی یہ کام میڈیا کا ہے, میڈیا دکھائے کہ بلوچستان میں کیا ہے, یہ ذمہ داری میڈیا پہ بھی جاتی ہے. اور میں پھر وہی اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ پرائیویٹ چینلز ان کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, وہ دکھائیں نہ دکھائیں وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم سرکاری ٹی وی چینل کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے, کچھ چینلز نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن پی ٹی وی آ رہا ہوتا ہے. جی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلوچستان کو دکھائے, ڈسکور کرے. وہ اگر جیسے نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ یونائٹڈ عرب امارات کے ہم بیچز کو دیکھیں, وہ تو ایک مصنوعی بیچز ہیں, وہاں پہ مٹی بھر کے جو ہے نا وہ آگے تک کر دیا گیا ہے. لیکن ہم ایسٹرولا آئی لینڈ کو دیکھتے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہائی لینڈ ہے, جو پسنی اور ماڑا کے مطلب 20 کلومیٹر آگے پانی میں ہے. بہترین آئی لینڈ ہے. یہاں پہ جو ٹرٹلز اور کچھوی جو آتے ہیں یہاں سے ٹریول کرتے ہوئے بغیر بارڈرز کا, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ عمان کے ساحل تک پہنچ جاتے ہیں, صومالیہ کے ساحلوں تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اب پھر میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت کچھ ہے, اگر بندہ جائے دیکھے تو صحیح. آئی لینڈس ہیں ہمارے پاس, مرڈ ویلکینوز ہیں ہمارے پاس, ماؤنٹینز ہیں, انگول نیشنل پارک ہے, اس کو ڈسکور کرے, اس کو دکھائے. میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوگا. سلمان جاوید صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے خاص طور پر ایڈونچر کے حوالے سے, ٹورزم کے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سفاریز ہیں اور اس میں تو کوئی انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ تو ٹیمپریری ہوتا ہے کہ گاڑیاں ہیں, کیملز ہیں, رات کو کیمپ لگانے ہیں, وہاں پہ گئے, کھانا بنایا, انہیں لے گئے. تو یہ تو
कोई इतना ये भी नहीं है कि कोई ऐसा हो कि बड़े जैसे 5 स्टार होटल बनाने पड़े या 3 स्टार होटल बनाने पड़े, ये तो सिर्फ क्रिएशन है। वैसे निजी शोबे ने, जो टूर ऑपरेटर्स ने, कुछ ने काम किया है। मसलन मैं बताऊं कि ये एक टूर पैकेज है 7 दिन का कि वाइल्ड लाइफ व्यूइंग एंड आर्कियोलॉजी एंड सफारी इन बलूचिस्तान, और इसकी कीमत है $700 यानी $100 पर डे, जिसमें ट्रैवल, खाना पीना सब, एयर फेयर नहीं है। और ये शुरू होता है शक्कर से। ख्वाहिश जाहिर की तो कैसे आए? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान के हजारों इलाके ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि बिजली कैसे कहते हैं, वो भी टूरिज्म में आता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में ट्रैवलिंग करने की जरूरत है, उसको फोकस करने की जरूरत है, उसको सामने लाने की जरूरत है। सरकारी चैनल से ये सारा सिलसिला शुरू होगा तो प्राइवेट चैनल तक आएगी। उसके अलावा राइट वे पे मेरे ख्याल से जो मिनिस्टर जरात हैं उनको, सलमान जावेद साहब मुख्तसर, बिल्कुल टाइम नहीं है, क्या ऐसे इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले बाकी सूबों में, पंजाब, सिंध और पख्तूनख्वा में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बन गई हैं। 18वीं तरमीम के बाद विफाक ने टूरिज्म सूबों के हवाले कर दिया। हालांकि मैं नहीं समझता कि अभी तैयार हैं, खासकर 1-2 सूबे। बलूचिस्तान में अभी तक सिवाय एक डिपार्टमेंट का नाम है, या भी एक सेक्शन है, वहां पे जो भी है एक इदारा बनना चाहिए। उसमें वहीं के नौजवान जो अच्छे और बहुत हैं उनको वो जिम्मेदारी दी जाए और वो प्रोफेशनली इसको करें। और दूसरे मैं कहूँगा बलूचिस्तान में हम अभी कर सकते हैं कि पहले डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोट करें कि पाकिस्तान के दूसरे इलाके, खासकर कराची जो सबसे नजदीक है और रोड लिंक भी है, कि वहां से लोगों को डोमेस्टिक खासतौर पर कोस्टल हाईवे है। जैसे मैंने कहा कि कलात में इतनी ऊंची पहाड़ी है, जिसमें गर्मियों में आप मरी क्यों जाओ, वहां जाओ, हार्डली 5 घंटा है, वहां कुछ थोड़े बहुत कॉटेजेस बनाएं। और जो प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मोहतरम सलमान जावेद साहब, मोहतरम अब्दुल कादिर बलोच साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुल शाहरुखा माँ मिन्नत उज़ैरें अयातुल्लाह दुर्रानी है और नईम बुखारी, हम भी मर्ची के मरागशा माँ वशरंगे बलूचिस्तान और टूरिज्म बाबता गप्तरान को यकीनन एक गप अल्लम है कि हुकूमत बलूचिस्तान टूरिज्म फ़रोग वास्ता, टूरिज्म देमरवी वास्ता अगा शर्रे गाम के बुजूरी तो मैं सरपत बैंक के यकीनन टूरिस्ट बलूचिस्तान खुद कना, और टूरिस्ट अगर बलूचिस्तान अब तो ला माला यक फ़ायदे ना सिर्फ डायरेक्टली हुकूमत बलूचिस्तान अभी बल्कि आम मालूक का जो मकामी मरदमा आयन अभी आइए चेक शर्रे फ़ायदे मिलत खुद का। भले हुकूमत बलूचिस्तान ये वाले अगर संजीदगी मुजाहरे कान चुके अब्दुल कादिर बलोच साहब पूछते हैं कि जो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री आई समाने के टूरिज्म ची बड़ा ये बड़ा सरपत बैंक के बलूचिस्तान है बाबता न सिर्फ चूँकि पाकिस्तान मालूम का इस जमाने के बलूचिस्तान चिक्का वशरंगे, चिक्का खूबसूरत है, चिक्का ये तो का तफरी मकामात अस्ता तो बाकी दुनिया चूँ समा बुद का तो बाय देशें के बलूचिस्तान ये वाले कमो जो संजीदे गाम के गुजूरी मसरपत में बलूचिस्तान टूरिज्म फ़रोग वास्ता शर्रें डेवलपमेंट बुद खुद का बोले चारों का मरा शवाद अलास बुता हमें गप्पा और अक्रम बलूच हमारा इजाज़त लूटी अल्लाह।